मुसीबतें तुम्हें घेर लेंगी, परेशानियां तुम्हें चारों तरफ से आ लेंगी। माँ बाप औलाद के न बनेंगे, औलाद माँ बाप की न बनेगी, बीवी अपने खामिन की न बनेगी, खामिन अपनी बीवी का न बनेगा, रिश्तेदार का रिश्तेदार कोई नहीं, यार का यार कोई नहीं, दोस्त का दोस्त कोई नहीं, किसी का कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ लोगों, उस दिन भरे हुए मैदान में, उस घबराहट वाले मैदान में तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। कितनी बड़ी बात है, उस दिन काम आए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मेरी सुन्नतों को जिंदा किया करो, मेरे तरीके कार पे अमल किया करो। मैंने तुम्हें हर चीज का नमूना दे दिया है, नमाज का नमूना दिया, रोजे का नमूना दिया, हज ज़कात का नमूना दिया, शादी करके मैंने दिखला दी। अगर तुमने अपनी बच्ची की शादी करनी हो, तुम फातिमा के अब्बा का तरीका कार देखो। अगर तुमने अपनी शादी करनी हो, तेरी बीवी तुझसे उम्र में बड़ी हो, तुम खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर का बर्ताव देखो। अगर तुम्हारी बीवी उम्र में छोटी हो, ऐसा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खामिन का बर्ताव देखो। अगर तुम्हें खानदान के साथ निभाह करना पड़ रहा हो, तुम मक्के के अंदर मारने वाले अबू लहब को देखो, निभाने वाले काली कमली वाले को देखो। हर मोड़ पे तुम्हें नमूना मिलेगा। अगर तुम किसी काफिर की हुकूमत में रहते हो, तसल्लुत तुम्हारे ऊपर किसी काफिर का है, इख्तिदार काफिर का है, तो कलमा पढ़ने वाला है, तो मुसलमान है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 13 साल मेरी मक्की जिंदगी को सामने ले आओ। मैंने अबू जहल, उतबा, शैबा के सामने मार खाई, ईमान जिंदा किया। फिर ये नहीं कि तुम भी साथ साथ बदल जाओ। कैसे बदल जाए? जो बदल गया वो बात नहीं। लोगों ने मजहब को कपड़े समझ रखा है, सर्दी के कपड़े और गर्मी के कपड़े और। ये नहीं बदला करता, कौन बदले? दस्तूर खुदा का हो, नाफिज करने वाली जात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, बदलेगा कौन? आज तरीक़ेकार मतलब परस्ती का है, जिस मसले का मतलब हुआ वो ले लिया, बाकी को छोड़ दिया। रब्बे कायनात की कसम, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए। आपकी अपनी सीरत का क्या कहना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की ऐसी सीरत बनाई, आज तक दुनिया उनके मुकाबले की पैदा न कर सकी। जुर्रत देखिए आप, बहादुरी देखिए आप, कैसे कैसे लोग पैदा किए। जंग बदर है, निहत्ते मुसलमान 2.5-3 बरस तक दरख्तों के पत्ते चबा चबा के गुजारे करने वाले मुसलमान। मुझे और आपको क्या कदर हो इस दीन की। सुबह उठ करके चीकड़े चीकड़े नाश्ते करने वालों, जाओ गुंबद खिजरा के मक्के से कभी पूछ के आओ, काली कमली वाले मक्के के अंदर तेरे 2.5 बरस किस तरह कटे। दरख्तों के पत्ते ना मिले सहाबा किराम और सहाबियात को, और एक भी अल्लाह वाला ऐसा नहीं जिसने दुखों की वजह से दीन को छोड़ दिया, एक भी नहीं। वो तो सारा अरब इकट्ठा होकर आ गया मुकाबले के लिए। इस तहरीक को खत्म करो। ये नई नई चीजें लाया है हमारे बाप दादा के दीन को खत्म करने के लिए। कुरान करीम ने इन लोगों के बारे में वजाहत की, फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीम। इनके दिलों में रोग है, इनके दिलों में खोट है, इनके दिलों में खिलजान पड़ा हुआ है, इनके दिल जंगलूद है, इनके दिलों में गर्दो गुब्बार है, इनके दिलों में इस्लामी निजाम के बारे में सफाई सच्चाई नहीं। अगर सब सच्चे होते और साफ दिल वाले मुसलमान होते, आज यूं मरते जैसे यहूदियों से आज मुसलमान मार खा रहा है।
جن پر خدا کا غضب آیا. فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ. اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا, ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی, مسلط کر دی. آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے, یہودی ان کے اوپر گندن آتا پھرتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو, کبھی تو غور کرو. اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے. مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے. تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں, کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے, جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے. مکان کے پیچھے لگنے والوں, دکان کے پیچھے لگنے والوں, رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں, رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں, اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا, تو ایک دکان کی 2 بنا, 2 کی 4 بنا, ایک فیکٹری کی 2 بنا, 2 فیکٹریوں کی 4 بنا. میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول, میرا محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں. تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے, پوری نہیں ہوتی. لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے, کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے, ارب مل جائے تو کھرب چاہیے. پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے. تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اور لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو, فانی زندگی سمجھو, ناپیدار زندگی سمجھو. ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيى, ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی. تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ, نچوڑ. فرمایا عظمت نبی, عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو, اتنی عظمت ہو, اتنی بلندی ہو, اتنی برتری ہو, اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے. یہ یقین بن جائے, اتنی بڑی عظمت ہو یتیم مکہ کی. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. مسلمانوں نبیوں سے اکرام کرایا گیا, نبیوں سے احترام کرایا گیا کالی کملی والے کا. تم احترام نہیں کرتے, اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا, چلو حق ادا ہو گیا. یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے. بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان, حق ادا جی. اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی, اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی. بازار کے سجانے سے کیا بنتا ہے, میدان حشر کو سجا, اپنی قبر کو سجا, اپنی آخرت کو بنا. بے شمار مورخین کے نزدیک, علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے, اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں. ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تجھے شرم آنی چاہیے, بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے. تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا, اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے, تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے. کسی
طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں. عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں. ساری کائنات سے زیادہ, ساری اولاد سے زیادہ, سارے رشتہ داروں سے زیادہ. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. کسی جماعت کا فتویٰ نہیں, دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک معیار مقرر کر دیا, ایک کسوٹی مقرر کر دی, ایک حد بتا دی. فرمایا او لوگوں, ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات, اولاد سے, ماں باپ سے, بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں, محبوب نہ ہو جاؤں میں. اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض. ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض. ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض. اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا. مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان, غریب مسلمان, درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا, ایک ایک دن میں 200 کے 2 جوڑے بدلا کرتا تھا, اتنا فضیل میں ڈوبا رہتا تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ, ایک چادر تھی, کرتا نہیں, سلوار نہیں, تہمند نہیں, اور تب ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے, اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر. اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. دھاگا نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے, کانٹے چبھو رکھے ہیں. یہ نہتے مسلمان, غریب مسلمان. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا, میدان جہاد میں آؤ. جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا, ذلت کی موت مر رہے ہیں, رسوائی کی موت مر رہے ہیں, جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان. یہ جاہدو 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 جو قرآن کریم میں ہے, یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے؟ تم نے اس کا مطلب جاہدو کا معنی 2 شادیاں سمجھا, تم نے جاہدو کا معنی بڑا کارخانہ سمجھا, تم نے جاہدو کا معنی لاکھوں روپیہ سمجھا ہوا. جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر. دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہے, کافروں کے پاس ہے. اندازہ لگاؤ ملتان کے لوگوں, مکہ مکرمہ سارا کافروں کا, سارے کا سارا مشرکوں کا مکہ ہے. اقتدار ان کا, حکومت ان کی, عدالت ان کی. 2 کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, پکڑ کر تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے, سولی چڑھانے کے لیے لے آئے, میدان میں کھڑا کر دیا. عتبہ موجود ہے, شیبہ موجود ہے, ولید بن مغیرہ موجود ہے, امیہ بن خلف موجود ہے, عمر بن حشام موجود ہے, ابو لہب موجود ہے, سارا مکہ موجود ہے. سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا. کہنے لگا ابو سفیان بولے اور گناہگاروں مسلمانوں, ابو سفیان بولے اور گناہگاروں مسلمانوں, تمہاری قتل گاہ ہے یہ, اسے میلہ نہ گردانو. تم نے اس کو میلہ سمجھا ہوا ہے. اگر
تم اسلام کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان کو ترک کر دو، اگر تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، اگر تم قرآن کا انکار کر دو، ایمان کا انکار کر دو، تو کہتا رہائی دیں گے تم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے، تمہیں دیں گے اتنا کہ مالو مال کر دیں گے، تمہیں بڑا مال دیں گے، ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے، دولت دے دیں گے، بہت بڑا آدمی بنا دیں گے، آؤ کالی کملی والے کا دامن چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ۔ آج کا اگر وقت ہوتا تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے، کہتے جی یہ مذہبی گل ہو رہا ہے، سیاسی گل ہو رہا ہے۔ یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کو تم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو، یہ اصل میں مذہب کے چور ہیں، یہ تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں۔ جی مذہب ہوش ہے تو سیاست ہوش ہے، یہ جھوٹ کتنا بول لو کوئی گل نہیں۔ دونوں نوجوانوں